السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ سورۃ کہف کی آیت مبارکہ 31 کی تفسیر کو سمجھیں گے، اور یہ بڑی پیاری تفسیر ہے کیونکہ اس کے اندر جو دنیا کے اندر ہم پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اور کیا کہتے ہیں ناگہانی حادثات جو ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں اور دنیا کے کافی دکھ اٹھاتے ہیں جو ہم، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں جیسے کہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، اور یقیناً ہم نے ان کا جو اجر تھا اس کو ضائع نہیں کیا، اور اس کو کیا کیا، ان کے اچھے اعمالوں کا بدلہ دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں، آیت مبارکہ 31 میں اس بدلے کا ذکر ہے، اور ہم الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ، بینگ اے مسلمان، بینگ اے امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان باتوں سے بخوبی واقف ہیں جو کہ اس آیت مبارکہ میں کہی جا رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو وہاں پہ پچھلی بات کی تھی من احسن عملا، کہ یہاں پہ ان محسنین کا، ان کے اجر کی وضاحت کی گئی ہے یہاں پر، اولئک سے لے کے مرتفقہ پوری آیت میں، اولئک لہم جنات عدن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں۔ ابدی جنتیں مطلب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، فور ایور۔ محسنین جو ہیں، جنہوں نے اچھے نیک عمل کیے، جس کو ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں۔ ابدی جنتیں، ہمیشہ رہنے والی جنتیں۔ اس کی ایکسپلینیشن ہے تھوڑی سی جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، مطلب جن کے بالا خانوں کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ آپ خود ایک چیز تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر کے دیکھیں، سبحان اللہ، کہ ہمارے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں ہمارے گھر بہت دالان بڑے بڑے، باغیچوں نما، بہت بڑے عالیشان، لیکن ہر گھر کے آگے سڑک ہوگی، روڈ ہوگی، ٹریفک ہوگی، پبلک ہوگی، گند ہوگا، کچرا ہوگا، کھیت کھلیان ہوں گے۔ کین یو امیجن کہ جب جنتی لوگ جائیں گے وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک پرسن کے گھر کے نیچے اس کی بتا رہے ہیں کہ ان کے گھروں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کتنا خوبصورت شفاف پانی ہوگا وہ، کہ ہم ٹرانسپیرنٹ اس پانی کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیوں کو، اس سے ہمیں خوف نہیں آئے گا۔ اس وقت تو آج کل اتفاق سے ہم لوگ سیلاب اور ان چیزوں کو دیکھ کے تو ڈر جاتے ہیں اور پانی گدلے، نہیں، وہاں پہ جو نہریں ہوں گی وہاں پہ بہت کرسٹل نما نہریں ہوں گی، اور بڑی خوبصورت۔ پہلے تو یہی ہے کہ آپ اٹھتے ساتھ ہی اپنی ونڈو سے، اپنے گھر سے ایسے جھانکیں گے، اور آپ کے جو نہر ہے، کہیں جانا آنا نہیں ہے۔ گرمیوں میں کتنی ٹھنڈک دیتی ہے ہمیں جب ہم نہروں کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آج ہمیں 1 تولہ سونا لینا مشکل ہو گیا، اور وہاں پہ آپ کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اسپیشلی یہاں پر ذکر ہے جس کا، یعنی جنت والوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اسی ہی چیز کو میں آپ کو ایک اور آیت، مطلب آپ قرآن پاک میں بار بار پڑھیں گے اس کو، ایک آیت میں آپ کے ساتھ اور شیئر کرتی ہوں، سورۃ حج میں آیت مبارکہ 23 کو آپ ترجمہ پڑھیں، ایز اٹ از آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ سیم آلموسٹ یہ لائنز وہاں پہ محسنین کے لیے دوبارہ سے آئی ہیں، بارہا آئی ہیں قرآن پاک میں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا معنی ہے آیت نمبر 23 کا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی، پہلی ڈگری یاد رکھیں، یہ جو لوگ ایمان لائے دین انہوں نے کیا کیا، نیکیاں کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں داخل کیا ہے۔ مطلب کہ کوئی ایک جنت نہیں ہے، لاٹ آف جنتیں ہیں وہاں پر، اور اس کی الگ الگ پورشنز ہیں، ہر بندے کے الگ الگ پورشن ہیں، ڈفرینٹ۔
यहाँ पे तो एक घर, एक कमरा नहीं मिलता। अल्लाह अकबर कबीरा। जिनके नीचे, अब वहाँ पे अल्लाह ताला मज़ीद क्या फरमा रहे हैं कि जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वहाँ उन्हें सोने के कंगन और मोती भी पहनाए जाएँगे। देखें, सूरत कहफ में ज़िक्र है सोने के कंगन का, जबकि सूरत हज में और आगे भी 1-2 सूरतें हैं, उनके अंदर ज़िक्र है कि सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएँगे। डायमंड्स, मोती मीन्स डायमंड्स। और उनका लिबास भी कैसा होगा? रेशम का लिबास होगा। रेशम यहाँ पे कॉटन प्योर नहीं मिलती, सूती प्योर नहीं मिलती, और रेशम, और ये रेशम आम दुनियावी रेशम नहीं होना। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाती है ना, मुश्तहाबिया के मुशाहबत रखती हुई चीज़ें, इस तरह से मिली-जुलती हुई जो चीज़ें हैं दुनिया में भेजी जाएँगी, ताकि जब जन्नती उसको देखेंगे तो वो कहेंगे इस तरह था, कुछ-कुछ इससे मिलता-जुलता ज़रूर था, पर ये तो इस तरह है कि आँखों को लुभा कर आपकी आँखों को वो, जैसे कहते हैं ना, चाको चौबंद कर देना। मुझे अच्छे अल्फाज भी नहीं आ रहे कि मैं अल्लाह ताला की जन्नत की तारीफ़ करने की ये ज़ुबान ही इस काबिल नहीं है, मैं किस तरह से अल्लाह ताला के हुस्न को और अल्लाह ताला की इस खूबसूरत बनाई हुई तख्लीक को बयान करूँ। बहरहाल यहाँ पे आगे से बताया जा रहा है वयल्बसूना सियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़, और वो बारीक और दबरेज जो रेशम है उसके सब्ज कपड़े पहने हुए होंगे। मतलब उनके कपड़े जो होंगे उनका कलर बताया गया है ग्रीन थोड़ा होगा, ग्रीन नुमा होगा, सब्ज नुमा। जन्नतियों का लिबास मजीद कैसा होगा? रेशमी। आपको गर्मी नहीं लगेगी वहाँ पे। यहाँ पे हम कहते हैं गर्मी, कॉटन में गर्मी, ये फ़लाँ में वो, फ़लाँ में ये, सर्दियों में ये। वहाँ पे एक लेवल का मौसम होगा, खुशनुमा, ठंडक से भरा हुआ, सुकून, इत्मीनान होगा। उन फ़िज़ाओं में अजीब-सी खुशबू होगी। अल्लाहु अकबर! सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। लिहाज़ा वो दबरेज़ किस्म का, सब्ज़ रंग का, ख़ालिस रेशम के वो जो कपड़े पहनाए जाएँगे, स्पेशली जन्नतियों को पहनाए जाएँगे। सूरत फ़ातिर में भी सेम ऐसी ही आयात जो है ना, कि जन्नतियों का ज़ेवर होगा, पहनावा, मोती, हीरे जवाहरात, ये सब आगे से, जैसे मैंने हज की मिसाल दी सूरत की, इसी तरीके सूरत फ़ातिर है, इसकी भी आयत मुबारका 33 इसको तर्जुमा आप पढ़ सकते हैं कि हमेशा की जन्नतें, उनमें उनको दाखिल कर दिया जाएगा। किनको दाखिल कर दिया जाएगा? वही मुसलमान, वही मोमिन, वही अच्छे काम करने वाले, नेक अमाल करने वाले, बुराई को देख के अपनी आँखों को पीछे करने वाले, बुराई को देख के अपनी ज़ुबान को रोकने वाले, ताकत होने के बावजूद अपनी ज़ुबान, अपने हाथों को रोकने वाले। उनको मौका दुनिया में दिया गया, लेकिन उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की हम्द सना के लिए, अल्लाह की कुर्बत के लिए हमेशा क्या किया? अच्छे-अच्छे काम किए। कोशिश की कि हम अच्छे-अच्छे कामों में, तो उनका एहसान, उनका उन मुहसिनीन का ये जो एहसान करना है अपनी ज़ात पर, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर नहीं, अपनी ज़ात पर, उन मुहसिनीन के लिए अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं? हमेशा की जन्नतें, उनमें वो दाखिल होंगे और उन्हें सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएँगे, और उनमें कुछ का लिबास कैसा होगा? रेशम का होगा। सूरह फातिर की आयत मुबारका 33। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का ज़ेवर, देखिए यहाँ पे मोमिना का ज़िक्र नहीं है, मोमिन मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों का, मोमिन का ज़ेवर, यानी कि वहाँ पे इस हदीस को आप पढ़ेंगे ना या आयात को, आपको ये भी पता चलेगा, अगर डिटेल्स में जाएँ, तो इवन कि दुनिया में देखिए मर्द हज़रात को परमिशन नहीं है कि वो ज़ेवर पहने, सोना पहने, तो लिहाज़ा क्या हो कहा जा रहा है कि मोमिन मीन्स के वहाँ पे हम ये भी अख़ज़ कर सकते हैं कि मर्द हज़रात भी ज्वेलरी पहनेंगे, सोने के मोती, कंगन, हीरे जवाहरात से जड़े हुए उनके लिबास होंगे, उनके माथों पे, उनके बाजुओं में, उनकी उंगलियों में, जहाँ वो पसंद करेंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह।
اوہ مزہ آ جاتا ہے جب جنت کے باغ کو سوچے نا، ایسے محسوس ہوتا ہے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ فوراً سے پہلے جلدی جلدی دعا کر لیں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، آمین انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا زیور وہاں پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ مسلم کی روایت ہے 5886۔ مسلم کا جو مومن ہے اس کا جو زیور ہے وہ کہاں تک پہنچے گا؟ جہاں تک وہ وضو کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جب ہاتھوں پر مسا وضو کیا، منہ کے اندر کلی کی، ناک کے نتنوں تک ہم نے اپنے ناک پہ پانی چڑھایا، سر کو گردن کو مسا کیا، سبحان اللہ، بازوؤں کو کوہنیوں تک پڑھا، پھر ہم نے پیروں کو اپنے ٹخنوں تک، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی جیولری، اتنا کچھ ایک مومن کو، اس جنتی کو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ میں تیری کس طرح سے حمد و ثنا بیان کروں، آمین۔ اب یہاں پہ سیدنا برا بن غازب اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت میں پیش ہوئے، ایک ریشمی کپڑا پیش کیا۔ یہ روایت ہے سیدنا برا بن غازب رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کپڑا پیش کیا گیا۔ اس کی خوبصورتی اور نزاکت نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی بہتر اور افضل ہیں۔ بخاری کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ یعنی کہ یہ جو دنیاوی طور پہ آپ کو رومال دکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں، جو حضرت معاذ تھے انہوں نے جو دکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے بھی حسین و جمیل ہوگا جو جنت کا رومال ہوگا۔ یعنی اس آیت کریمہ سے میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جنت میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے زیور اور ریشمی لباس ہوں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، اس میں تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ واہ جی واہ، ادھر تو گھر کے کام نہیں ختم ہوتے، وہاں پہ تختوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آ کے کتنی مشقتوں میں نہیں پڑ گئے ہوئے، دنیا میں آ کے ہم ہر وقت کاروبار، رزق کی تلاش، اور بس جو بزرگ ہیں بیچارے وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھتے، تکلیفوں میں رہتے ہیں، بچے ہیں وہ بھی تنگ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو جنتی ہیں متکئین فیہا علی الارائک، تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ یہ کتنی پیاری خوبصورت کیفیت ہے۔ یعنی اس کیفیت کو آپ فیل کریں کہ ہم ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کوئی غم نہیں ہے دنیا کا، نہ وہاں پہ کوئی ٹینشن ہے، کوئی تھکن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ادھر کوئی بیماری نہیں ہے انسان کو۔ پھر ینگ ایج میں وہاں پہ سب کی عمر برابر ہوں گی، ینگ ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا، کوئی بچہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھا نہیں جا رہا، وہاں پہ ان سب کی ایج برابر کی ہوگی۔ اور پھر ماشاءاللہ جنت کے جو خادم ہیں ان کی خدمت میں دل پسند چیزیں پیش کریں گے، اللہ اکبر۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہاں پہ سکون، شانتی، امن کے ساتھ وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور دل پسند جو ان کے کھانے ہیں، جو بھی ان کا دل کر رہا ہوگا، جو بھی ان کا دل کر رہا ہوگا، جنت کی نعمتوں سے وہ مالا مال ہو رہے ہوں گے۔ نعم ثواب، بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ کس چیز کا بدلہ؟ جنت کتنا بہترین بدلہ ہے، کتنا بہترین صلہ ہے، جنت کتنا بہترین محسنین کے لیے، اللہ اکبر، کتنا پیارا تحفہ ہے نا۔ وحسنت مرتفقا، اور یہ اچھی آرام گاہ ہے۔
دیکھیں یہاں سے دنیا سے ہم نے ٹریول ہونا ہے قبر کے ذریعے، ہم یہاں سے انتقال کرتے ہیں، انتقال کہتے ہیں شفٹ کرنا، فوت ہو جانا، اور ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن بیسیکلی جو اصل جو معنی دیا جاتا ہے نا، شفٹ ہونا، انتقال کر دینا، منتقل کر دینا، اس جگہ سے اس جگہ پہ چیز کو چینج کر دینا، منتقل کر دینا۔ تو ہم جب انتقال کر کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، تو جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ وحاسنت مرتفقہ، بہترین اچھی آرام دہ جگہ ہے۔ جنت میں کیا ہی اچھا قیام ہوگا، جس میں اہل جنت قیام کریں گے اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوں گے۔ ان کے نفس جو بھی خواہش کریں گے، ان کی جوانی کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ان کی خوشیوں کو کبھی غم نہیں ڈسے گا، ان کی لذتیں کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوں گی، ان کے گھر بہترین آرام گاہ ہوں گے، جیسے کہ پہلی ذکر کیا جنت کیا ہوگا، من تحتها الانہار، سبحان اللہ، اور ان کی خوشیوں کو کوئی غم نہیں ڈسے گا۔ سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا نا، جو سب سے ادنا جنتی ہوگا، جس نے کم کم نیکیاں کی ہوں گی، سب سے لوسٹ ہوگا، وہ بھی اپنی نعمتوں میں، اپنے باغوں میں، اپنے محلوں میں، کین یو بلیو کہ وہ اپنے محلوں میں 2000 سال چلے پھرے گا تو بھی وہ ختم نہیں ہوگا، 2000 سال پھرتا رہے گا۔ اس ادنا والے بندے کی تعریف اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں کہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے، جنت سے بڑھ کر کسی کو کوئی نعمت مل سکتی ہے؟ وہ جس چیز کی آرزو کرے گا اس کو وہ ملے گی، ان نعمتوں کا کوئی اس کا نعم البدل یا اس سے کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب آپ سے سوال کرتے ہیں ہمیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے اس طرح کے احسان کو مرحوم نہ کر دینا، ہم لوگوں سے اس سے محروم نہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انا اسألک الجنہ۔ آپ سب بھی میرے ساتھ مل کر اس طرح کی پیاری پیاری دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمی بیشیوں کو معاف فرمائے، ہمیں ہدایت نصیب عطا فرمائے، اور یہ جنتوں کے باغوں کے بلکہ مالا مال کر دیا جائے، اور ہم سب کو ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اور ہماری جنت کی ٹکٹ پکی ہو جائے، آمین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔